موجودہ دور میں اس بات کی تشریح لازم آتی ہے کہ ہم اسلام کے جنگی اصولوں کو سمجھیں. کیوں، کیا، کیسا، مارکیٹ میں کیا چل رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ آپ لوگ جانتے ہیں شاید. اس لیے ضروری ہے کہ اسلام نے جنگی جو اصول دیے ہیں وہ فطرت کے عین مطابق ہے، انسانیت کا اس میں کتنا لحاظ کیا گیا ہے. کہ میں ویسے طالب علم اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر اسلامی جنگی اصولوں کو کسی ملٹری اور آرمی یا ڈیفنس کے سامنے رکھ دیا جائے نا، جو دنیا کے قوانین ہیں ڈیفنس کے، تو ایک فوجی کہے گا یار پھر لڑو ہی کیوں، میں مجھ سے لڑوائی کیوں رہے ہو، پھر تو لڑتا ہی نہیں ہوں میں، جب اتنے اچھے اصول ہیں، اتنے نپے تلے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ورنہ دنیا میں اس طرح کے اصول آپ کو نہیں ملیں گے ڈیفنس کے. کچھ ممالک کے تو بڑے خونخوار اصول ہیں، دنیا کے نقشوں پہ بعض ممالک ایسے ہیں. لیکن ذرا سنیے آپ توجہ سے کہ اسلام نے کس قدر نپے تلے اصول کے، جس میں انسانیت کا کتنا پاس و لحاظ رکھا گیا. جنگوں میں بھی وہ اصول دیے ہیں. رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول ہم کو دیے ہیں، اس میں یہ چیز داخل ہے سب سے پہلے کہ جو تم سے مقابلے کے لیے آئے اسی سے مقابلہ کرو، جو تم سے لڑنے نہ آئے اس سے لڑو بھی مت. ہاں، جو لڑنے کے لیے آ جائے تو پھر کیا آپ ہار پہنا کر استقبال کریں گے اس کا؟ اپنے ڈیفنس کا حق تو بنتا ہے نا آپ کو. ورنہ جو لڑنے نہیں آیا اس کو چھیڑو بھی مت. پھر آپ نے کچھ یہ اصول بھی اس طرح ارشاد فرمایا کہ جنگ کے دوران عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں، مریضوں، بیماروں، ان کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. سنیے آپ، عورتوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، چہ جائے کہ یہ الزام لگایا جائے کہ ریپ ہوا، الیاذ باللہ. ایک سچا مسلمان، اسلام کو سمجھا ہوا مسلمان، اور جس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولوں کو سمجھا ہے، وہ یہ کام کبھی بھی نہیں کر سکتا. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس کو تو یہ حکم دیا ہے اس کے نبی نے، اس کے پیغمبر نے، اس کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنگ کے عالم میں بھی عورتوں کی عزت کرنا، چہ جائے کہ اس کی عزت لوٹی جائے، الیاذ باللہ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا سوال، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. حرام کام حرام ہے، وہ کسی کی بہو بیٹی ہے، کسی کی بیوی ہوگی، نہیں. عورتوں کی عزت کی جائے جنگ کے موقع پر بھی، اس کا اکرام کیا جائے، چہ جائے کہ دنیا یہ سمجھے یا سمجھتی ہو واللہ تعالی علم کہ بھی عورتوں کی عزت لوٹی گئی یا برہنہ کیا گیا یا مار دیا گیا، واللہ تعالی علم. نہیں. اگر وہ ایسا سمجھتی ہے کہ اسلام میں ایسا ہے تو اسلام میں ایسا نہیں ہے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انداز سے حکم دیا کہ جنگ کے موقع پر بھی، مقابلے کے موقع پر بھی، لڑائی کے موقع پر بھی عورتوں کی عزت کی جائے، عورتوں کا اکرام کیا جائے، بچوں پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، چہ جائے کہ ان کی جان لی جائے تو بہت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بچوں کو بھی نہ چھیڑا جائے، بوڑھوں کو نہ چھیڑا جائے، جو بیمار ہے، جو مریض ہے، ان کو لڑائی میں گھسیٹا نہ جائے، ان سے مقابلہ نہ کیا جائے. اور اگلی بات کہ جہاں اللہ فتح دے دے اس بستی میں عام لوٹ مار نہ مچائی جائے. سمجھ رہے ہو کہ بس اب عام لوٹ مار مچی ہے، کھینچتان چل رہی ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہے، نعوذ باللہ. نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر آپ نے سختی سے منع فرمایا ہے. بلکہ ایک موقع پر شاید ہوتا ہے نا بعض دفعہ اس طرح کا واقعہ، نہ چاہتے ہوئے بھی، کہ ایک موقع پر آپ نے دیکھا کہ مقابل جو تھا ان کی ایک خاتون وہ مر چکی تھی، تو آپ نے غصے کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا اظہار فرمایا کہ یہ کس نے کیا، یہ کہ خاتون ماری گئی ہے، بھلے ہی ہمارے دشمن کی طرف سے کیوں نہ ہو. آپ نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے. دنیا کو آج سمجھانے کی ضرورت ہے اور دنیا کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. اور سمجھنے کی اس لیے ضرورت ہے کہ بھئی کوئی اگر طے ہی کر لے کہ 2 اور 2 5 تو اس کو کوئی سمجھا نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں انصاف کے ساتھ کام لیجئے. اللہ تعالیٰ نے سب کو عقل دی ہے، پروردگار نے، ایشور نے، خدا نے.
خون اپنا ہو یا ہو پرایا، خون ہے خون پانی نہیں ہے، گھر کسی کا جلے یا کہ اپنا، ظلم ہے مہربانی نہیں ہے۔ اور دیش کوئی بھی نفرت کے بل پر نہ تو آگے بڑھا نہ بڑھے گا، پریم ہی ایک ایسا ہے جادو جو ہمیشہ رہا ہے رہے گا، دنیا دیکھے نہ اپنا تماشا، ہم کو کرنا پڑے گا جتن ہے۔ پیار کو بانٹیے، انصاف سے کام لیجئے، ظلم چاہے جہاں بھی ہو ظلم ہوتا ہے، ہاں ہر ظلم کو ظلم سمجھو، اس میں کسی قوم مذہب کی بات نہیں آنی چاہیے، بلکہ ظلم ظلم ہوتا ہے۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ اسلام نے جو اصول دیے ہیں کہ عورتوں کی عزت کرو، بچوں پہ ہاتھ نہ اٹھاؤ، جی بوڑھوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، مریضوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، یہاں تک لکھا ہے اسلامی جنگی اصول، دیکھ لیجیے آپ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، کہ جو راہب اپنی خانقاہوں میں، مراد اس سے اپنی تپسیا میں لگے ہوئے ہیں، جی اپاسنا کر رہے ہیں، سادھنا میں لگے ہوئے ہیں، ان کا آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، وہ نہ آپ سے مقابلہ کر رہے ہیں، یہ وضاحت ہے اس میں، تو پھر ان پر بھی ہاتھ نہ اٹھاؤ، وہ اپنی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے تپسیا اور اپاسنا اور سادھنا میں لگے ہوئے ہیں، بس ان پر بھی ہاتھ نہ اٹھایا جائے، چاہے جائے کہ کسی عورت پر، بچے پر اور بوڑھے پہ ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر اسلام نے کہا کہ آگ کا عذاب نہ دیا جائے، کسی بستی میں آپ نے آگ لگا دی، لوگ جل رہے ہیں، جل کے مر رہے ہیں، نہیں نہیں نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے اگر آپ کو فتح دے دی تو وہاں پر امن قائم کرو، ہر مذہب والے کو اپنی مذہبی آزادی رہے گی، وہ اپنے مذہب پہ چل سکتا ہے، کوئی دباؤ نہیں، کوئی زور نہیں، اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ رہے گا، اپنی دکان وہ اسی کی دکان ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی ایک روایت ملتی ہے، انہوں نے تو بہت سختی سے منع کیا، بلکہ یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اگر کسی علاقے میں فتح دے دے تو وہاں اگر کسی انسان کے مویشی ہے، گائے بھینسیں ہیں، تو ان گائے بھینسوں کا دودھ بھی بغیر اس کی اجازت کے پیا نہیں جا سکتا، اور اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ یہ ہے اسلام، سمجھ رہے ہیں؟ زخمی پر حملہ نہ کیا جائے، کوئی زخمی ہو گیا تو مار رہے اور اس کو نہیں، وہ تو اب ہار گیا، اس کا وہ مقابلے کی سکت میں نہیں ہے، اس سے مقابلہ نہ کرو۔ کوئی زخمی ہے، کوئی معذور ہے، جی نہیں۔ اسی طرح قیدی کو قتل نہ کیا جائے، قیدیوں کے اپنے رائٹس ہے، حقوق ہے، دنیا نے بعد میں اس کو ایک باقاعدہ کسی عنوان کے تحت لکھ دیا ہے، اسلام نے آج سے 14 صدیاں پہلے کہہ دیا تھا۔ اور کس نے کہا تھا؟ رحمت دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ کسی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے، باندھ ڈالے اور مار رہے اس کو۔ اب دنیا نے کیا دیکھا نہیں کہ یہ کرنے والوں نے یہ بھی کیا ہے؟ اسلام نے منع کیا، نہیں 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 نہیں، کسی کو باندھ کر قتل نہ کیا جائے۔ اسی طرح دشمن قوم کے دیش میں عام قتل عام، لوٹ مار، لوٹ گھسوٹ یہ نہ کی جائے۔ دشمن کی لاشوں پر غصہ نہ نکالا جائے، جو آپ کا مد مقابل آیا جس نے آپ سے لڑائی کی تو اس کی لاشوں پہ بھی غصہ نکال رہے، اس کو کاٹ رہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہے، کیسا بھی نہیں 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 نہیں، بلکہ اگلا ہی اصول ملتا ہے کہ ان لاشوں کو ان کے وارثین کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ پورے عزت و اکرام کے ساتھ ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے اس کا انتم سنسکار یا اس کے آخری رسومات جو ہوتی ہیں دنیا سے رخصتی کی، تجہیز و تکفین جو ہوتی ہے، اس کے جو اصول و آداب ہیں، ان کے اپنے کلچر یا مذہب یا جس بھی اعتبار سے وہ اس کی آخری رسم پوری کر سکے، لاشیں بھی ان کے حوالے کی جائیں۔ جنگ کے دوران اگر کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، کچھ وعدہ ہو جاتا ہے، کچھ قرارداد طے ہوتی ہے، ہرگز اس کی مخالفت نہ کی جائے کہ بھئی ادھر تو سامنے کچھ کہا اور پیچھے سے پھر وار کر رہے ہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آخری بات اس سلسلے کی کہ جنگ سے پہلے جنگ کا اعلان کیا جائے۔ آئے ہائے ہائے، کیا اصول ہے یہ، سمجھو آپ، جنگ سے پہلے جنگ کا اعلان کیا جائے تاکہ لوگ متنبع ہو جائے، جو لوگ عام سویلینز ہیں وہ بیچارے اپنا انتظام کر لیں۔ اب جو ملٹری ہوگی، اگلی جو سامنے کی فورس ہوگی، اور ظاہر سی بات ہے فورسز کے درمیان ہی تو ٹکراؤ ہوتا ہے نا، لشکر ہی ٹکراتا ہے، یہ ایک عام قاعدہ ہے، ایک عام قاعدے کی بات چل رہی ہے۔ تاہم اسلام نے ہمیشہ امن و امان کو پسند کیا ہے، تو جنگ سے پہلے جنگ کا اعلان اس صورت میں ہے
کہ جب دشمن نے آپ پہ حملہ نہ کیا ہو. اب آپ کی بستیوں میں کوئی اگر آ کر کے حملہ کر رہا ہے علیہ باللہ، جیسے سیرت میں ملتا ہے کہ احزاب کے موقع پہ، جنگ خندق کے موقع پہ دشمن ہی چلا آیا، بدر کے موقع پہ دشمن ہی چلا آیا، خندق کے موقع پر اور آپ کے یہ جو احد کے موقع پہ دشمن ہی چلا آیا. تب کاہے کا اعلان؟ وہ تو انہوں نے حملہ کر دیا، اب مقابلہ آپ کو دفاع کرنا ہے. اور دنیا کا ہر قانون اپنے دفاع کا حق دیتا ہے. بھئی اپنے آپ کو بچانے کا حق ہے نا، اور ہونا بھی چاہیے. تو اعلان اس صورت میں ہے کہ بھئی آپ کے اوپر کوئی اگر حملہ آور ہو گیا اور پھر آپ اعلان کرتے بیٹھے، نہیں، اب تو آپ اپنے بال بچوں کی، اپنے اڑوس پڑوس کی، عام مسلمانوں کی، عام انسانوں کی جتنی بھی آپ حفاظت کر سکتے کرنا چاہیے. آپ کا پڑوسی اگر کوئی غیر مسلم بھی ہے تو آپ کی ذمہ اس کی حفاظت ہے. یہ اسلام ہے میرے بھائی. اسلام کا مطلب ہی ہوتا ہے امن، شانتی، پریم، محبت، سکون. سمجھے؟ تو لوگوں نے یا تو غلط سمجھا یا سمجھانے کی کوشش کر لی یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی. تو بعض دفعہ حالات بگڑتے ہیں. علیاذ باللہ یہ اسلامی اصول ہے جس میں سب سے بنیادی چیز عورتوں کی عزت کی جائے گی، ان کا اکرام کیا جائے گا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، عام قتل عام نہیں کیا جائے گا جس کو نرسنگار کہتے ہیں. نہیں، اس کی اجازت ہی نہیں ہے اسلام میں. اور نہ ہی بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا. عورتوں کی عزتیں لوٹنا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حرام ہے. وہ کسی کی بہو، بیٹی، بیوی ہوگی، آپ کے لیے حلال تھوڑی. علیاذ باللہ نہیں. اس کا اکرام کرو. میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا اس کا اکرام کرو، اس کا احترام کرو. اور دنیا کی تاریخ شاہد ہے، اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. صحابہ اکرام کو اللہ رب العزت نے جہاں جہاں جن سرزمینوں پر حکومتیں دیں، انہوں نے اسی طرح انہی اصولوں کے ساتھ حکومتیں چلائیں. تو لوگوں نے سمجھا کہ ہاں یہ خدا کا پیغام ہے، امن و شانتی کا پیغام ہے، اور یہ محمد رسول اللہ کا دین امن و شانتی کا دین ہے، محبت کا دین ہے. اس کو سمجھو اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. اللہ مجھے آپ کو سبھی کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.